شاعر ہند و نیپال، ہر دل عزیز، آنکھوں دلوں کے چین، نور العین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی جلوہ باری آپ کے سامنے ہوگی، اور استاذ الاساتذہ مولانا جمال احمد مصباحی رفیق گرامی بھی ہیں۔ جلسے کی صدارت حضرت مولانا جمال صاحب فرما رہے ہیں، اے مولانا عطی اللہ صاحب قبلہ، اور مولانا جمال سرپرستی، اور باقی سارے علماء تشریف رکھتے ہیں۔ ہندوستان کا ایک مہان خطیب ہند و نیپال کا، دیکھ رہے ہیں گیروا رنگ میں تشریف لائے ہیں۔ زبان اتنی میٹھی ہے، انداز اتنا نرالا ہے، اور چہرہ اتنا بھولا بھالا ہے کہ آپ کے سامنے جب وہ براجمان ہوں گے تو دل گدگد کرنے لگے گا آپ کا۔ اور مجھے امید ہے، میں نے مشاہد بھائی سے کہا، بہت سارے جلسے میں ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، کہ یہاں سے ایک ایسا پیغام امن اور پیغام محبت جانی چاہیے جس سے ہمارے علاقے میں جو عام طور سے ہندوستان میں ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کے خلاف یہاں ہوا چلنی چاہیے۔ یہاں کی ہوا نفرت میں گھلی نہیں ہونی چاہیے، یہاں کا ماحول ہیٹریٹ اور جیلسی سے پاک ہونا چاہیے۔ ہم صدیوں سے شیر و شکر کی طرح رہتے آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے بلاک اور ضلع میں شیر و شکر کی طرح مل کر کے ہم تمام ہم وطن رہیں گے، اور اسی میں ہماری بھی کامیابی ہے اور وطن کی بھی بھلائی ہے۔ اس لیے آج بابا عبدالستار کے وسیلے سے، عرس مقدس کے اس اسٹیج سے، جو آپ کو دینی، دنیاوی، مذہبی، سماجی جو پیغام ملے، آپ اس کو لے کر جائیے۔ بھیڑ اکٹھی کر لینا کمال نہیں ہے، بھیڑ اکٹھی کر لینا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جتنے لوگ آئے ہیں بابا کے فیضان سے مالا مال ہو کر اگر نمازی بن جائیں، سچے مسلمان بن جائیں، اچھا مسلمان بن جائے، کیریکٹر سدھر جائے، کردار بن جائے، ماں بہنیں جو میلہ دیکھنے آتی ہیں فاطمہ زہرا کی سنتوں پہ عمل کرنے لگے، اور اسلامی ماں اور بہنوں جنہوں نے اپنے کوکھ سے اسلامی جیالوں اور اسلامی عالموں، ولیوں، نبیوں کو پیدا کیا ہے، ان کے کردار میں ڈھل جائیں تو خدا کی قسم ہندوستان ہی میں تبدیلی نہیں آئے گی، پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا، پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ So that today and in this night, my message will be very important. It is my humble request to all comers here. Please note on heart the message from ulama. اسی میں کامیابی ہے۔ ہم یہاں مانگنے آتے ہیں، مانگنے آئے ہیں بابا سے، بولیے بولے، مانگنے آئے ہیں نا، ایسے ایسے کائے موڑ ہلاتے ہیں۔ ہم علماء سے مانگنے آئے ہیں، لینے آئے ہیں، لیکن سب لینے والے کو ملتا نہیں ہے، سب مانگنے والے کو ملتا نہیں ہے۔ دینے والا تو تیار رہتا ہے سب کو دینے کے لیے، مگر جس کو طریقہ ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے، جس کو ادب ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے، جس کے اندر احترام ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے، جس کے اندر لینے کا جذبہ ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نوٹ دے دینا بڑی بات نہیں ہے،
نعرہ لگا دینا بڑی بات نہیں ہے، رات بھر جاگ لینا بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ علماء کرام کے بیانات کو سن کر کچھ سیکھ جاتے ہیں، کچھ معلوم کر کے جاتے ہیں، تو زندگی میں انقلاب کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تقریر سنیں اور صبح میں جائیں تو کہیں ارے بہت بڑا میلہ تھا، بڑا مزہ آیا، ادھر گھومے ادھر گھومے۔ آپ مولانا صاحب تو مشاہد صاحب تو ایسا وید پڑھ رہے تھے نا کہ ہندو بھائی لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ مولوی صاحب ہو کے پنڈت کو فیل کر رہا ہے۔ پوچھا مولانا ضمیر صاحب چترویدی نے، ہمارے عزیز ہیں، بڑے شاندار خطیب اور گوپال گنج میں ایک اچھے بڑے ادارے کے پرنسپل ہیں ماشاءاللہ سیوان میں۔ پوچھا مولانا ضمیر صاحب نے، مشاہد صاحب کی آپ نے تقریر سنی؟ جی بہت اچھا بولے۔ مولانا جمال صاحب کی بھی نصیحت سنی؟ جی بہت اچھا بولے۔ اور ہمارے اناؤنسر حضرات، یہ پھول محمد ہیں، یہ رضا اللہ صاحب ہیں، الحمدللہ بابا کے فیض سے بہت سارے اناؤنسر، بہت سارے مقررین تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی پیغام دیا، شورا نے بھی پیغام دیا۔ آپ کو کچھ یاد ہے؟ نا مولوی صاحب یہ سب ہم لوگوں کا کام تھوڑی ہے یاد رکھنا، ہمارا کام سن لینا ہے۔ جس دن ہم یاد رکھنے لگے، جس دن ہم علماء ائمہ اپنے دین اور شریعت کی بات کو سمجھ کر کے اسے سینے سے لگانے لگے تو خدا کی قسم خدا کی رحمت سینے سے لگا لے گی، رسول پاک کا لطف سینے سے لگا لے گا، اللہ رب العزت کا فضل آپ کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا، اور دین و دنیا میں ہم اور آپ کامیاب ہو کے رہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ But nowadays we are thinking that praying of Salah, going to the mosque, reciting the Quran and reading the holy hadith and practicing on all the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, it is all the work of ulama and shura and moli sahib. آپ سمجھے کچھ؟ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ سمجھے کچھ؟ ہم نے یہ جان لیا مسجد خالی مولوی صاحب لوگوں کا کام ہے، نہ جائے گا۔ امام صاحب، مؤذن صاحب اذان کا ٹائم ہو گیا، آپ انہیں گھوم رہے ہیں، آپ بازار میں میٹنگ کیجئے، آپ کی بپوتی ہے۔ امام صاحب کسی ضرورت سے نماز کے ٹائم میں چلے گئے، امام صاحب، مولانا جمال صاحب، مولانا عطیہ صاحب، آپ لوگ بازار میں اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اور تو بازار میں بیٹھ کے گپ مارے گا، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے گپ مارے گا، تمہارے لیے اذان نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے کیا؟ ہمارے ینگسٹر عجیب و غریب عالم ہے۔ ہم ہیں مسلمان، انگریزوں کی پیروی کرتے ہیں، پڑھنے میں، لکھنے میں، کپڑا میں، کھانے میں، پینے میں۔ حضرت میں ایک جگہ بنگال میں تقریر کر رہا تھا، دو چار ورڈ انگلش ایسے ہی نکل گیا منہ سے، تو دو چار نوجوان جو کالج اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے انہوں نے ٹھٹھا مارا۔ میں نے کہا ہاں، انگریزی بولنا خالی آپ کی بپوتی نہیں ہے، کالج، یونیورسٹی اور اسکول والوں کی، مولوی صاحب لوگ بھی بول سکتے ہیں۔ ہم انگریزی اس لیے آپ کے سامنے بول رہے ہیں کہ آپ انگریزی میں کھاتے ہو، انگریزی میں پیتے ہو، انگریزی میں لیٹنگ کرتے ہو، انگریزی میں آپ پی کرتے ہو، انگریزی میں سمجھتے ہو، انگریزی میں بولتے ہو، اس لیے مزاج انگریزوں کا ہے، نسل اپنا مشرقی ہے اور مزاج مغربی رکھتے ہو، تم ان کی نقل کر کے کچھ نہیں پاؤ گے، نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اپنے اللہ کے فرامین پہ عمل کیجئے، علماء دین کی نقل کیجئے، حاملان شریعت کی اتباع کیجئے، اسی میں کامیابی ہے۔ لمبی چوڑی کوئی گفتگو میں نہیں کروں گا، یہ میلہ یہ ماں بہنیں دیکھیں، ان علماء سے پوچھئے، مجبوری ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سنیے ایک غیرت مند ماں اور بہن کے لیے واقعہ، علماء کرام کی دعا سے حدیث کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک
بانکا کڑیل جوان کی میت کٹی پھٹی آئی ہے۔ وہ ایک عورت جو چند مہینے پہلے مدینہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر آئی تھی، بیوہ تھی، بدھوا تھی، غور سے سنو، بیوہ تھی، بدھوا تھی، اس کو خبر کیا گیا تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، مگر ظالموں نے، دشمنان اسلام نے اس کے جسم